سورہ کاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 10 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا وکفرتم بہ، اور تم اس کا انکار کر چکے، وشہد شاہد، اور گواہی دینے والوں میں سے ایک گواہی دے چکا، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل سے ہے، علی مثلہ، اس جیسی کتاب پر، فآمنا، وہ ایمان لا چکا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیہ کریمہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام، ان کا زمانہ جاہلیت میں نام تھا حسین، حلوے والی، سواد یا اور نون، حسین، یہ ان کا نام تھا۔ ایمان لانے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کا نام رکھا عبد اللہ۔ ان کے والد کا نام ہے سلام اور ان کے دادا کا نام ہے حارث، جو بنے گا عبداللہ بن سلام بن حارث۔ ان کے ایمان لانے کے متعلق 3 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ کچھ اس طرح ہے جو حضرت عبداللہ بن سلام خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو اب مختلف قبائل کے لوگ کچھ دیکھنے کے لیے، کچھ جانچنے کے لیے، کچھ پرکھنے کے لیے، کچھ ایمان لانے کے لیے حضور کے پاس آتے تھے۔ میں بھی یہ جانچنے کے لیے آیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور 3 سوال لے کر آیا کہ میں 3 سوال پوچھوں گا، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم تھے، اور بنی اسرائیل میں یہ بڑے معتبر جانے جاتے تھے۔ وہ 3 سوال کیا لایا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا یہ سوال تھا کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کو جو سب سے پہلا کھانا جنت میں دیا جائے گا وہ کس کا ہوگا؟ اور تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کبھی بیٹا باپ کی دادا دادی کی شکل پر چلا جاتا ہے، اور کبھی بیٹا نانا نانی یا ماموں اور خالہ کی شکل پر چلا جاتا ہے؟ اس کا سبب کیا؟ یہ 3 سوال لے کر میں حضور کے پاس آیا۔ اب حضور تشریف فرماتے، یہ مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے ابتدائی ایام میں بالکل پہلے میں نے آ کر حضور سے یہ 3 سوال کر دیے۔ آپ نے فرمایا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ کا شعلہ بلند ہوگا، اور وہ مشرق سے مغرب تک لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دے گا، اور پھر ایک چیخ آئے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوسرا سوال
جنت میں اہل جنت کو سب سے پہلا کھانا کس چیز کا دیا جائے گا؟ وہ مچھلی کی کلیجی کا ہوگا۔ تیسرا سوال، بچہ کبھی دادا پر کبھی نانا پر، یہ کیا وجہ؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وظیفہ زوجیت کے دوران جس کا مادہ پہلے رحم میں پہنچتا ہے اسی کی طرف شکل کھینچی جاتی ہے۔ اگر مرد کا مادہ پہلے پہنچ گیا تو بچہ دادا، چچا، دادی، پھپھو ان کی شکل پر چلا جاتا ہے، اور اگر عورت کا مادہ پہلے پہنچ گیا تو بچہ نانا، نانی، خالہ، ماموں ان کی شکل پر چلا جاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب یہ 3 جواب میں نے سنے، میں نے وہیں کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ ایک واقعہ یہ، دوسرا واقعہ یہ ملتا ہے روایات میں کہ حضرت عبداللہ بن سلام خود فرماتے ہیں جس طرح لوگ آ رہے تھے میں بھی یہود کے ایک وفد سمیت آیا، میرے ساتھ اور یہودی بھی تھے، لیکن میں نے ان کو ایک طرف بٹھا دیا۔ اب میں حضور کے پاس پہنچا تو سرکار اس وقت گفتگو فرما رہے تھے۔ اب سرکار نے میرے سامنے جو کلام فرمایا وہ کیا تھا؟ فرمایا سلام کی کثرت کرو۔ جو اہل ایمان تھے نا حضور ان کی تربیت فرما رہے تھے سلام کی کثرت کرو، یعنی جو تمہیں ملتا ہے اس کو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کہو، سلام کی کثرت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ یاد رکھنا، یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ کی معرفت کے راستوں میں سے سب سے کامیاب ترین راستہ ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چلہ کشی کی اور اللہ کے دروازے پر دستک دی تو آواز آئی عبدالقادر ابھی ٹھہر جاؤ، یہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ میں نے سجدے کیے، دروازے پر دستک دی، آواز آئی عبدالقادر ابھی ٹھہر جاؤ، یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ میں نے سحر گئیاں کی، شب بیداریاں کی، میں نے دروازے پر دستک دی، آواز آئی ٹھہر جاؤ ابھی یہ نہیں کھلے گا۔ پھر خود ہی کہا گیا جاؤ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ہم یہ دروازہ کھول دیں گے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے آ کر لنگر شروع کیا، وہ تمام ولایت کی منزلیں جو مجھے نماز، رات کی بیداری، چلہ کشیوں سے نہیں ملتی تھی، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے وہ ساری مل گئی۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے کشف المعدول میں پڑھا ہے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جن دنوں میں اپنی منزلیں طے کر رہے تھے ان دنوں میں داتا صاحب کا عالم یہ تھا اگر پیسے پاس نہیں ہوتے پھر بھی ادھار لے لے کر غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ داتا صاحب پر اتنا ادار چڑھ گیا کہ داتا صاحب پریشان رہنا شروع ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے داتا صاحب کے دل پر القاء ڈالا کہ علی حجویری ساری مخلوق کو پالنا یہ ہمارا کام ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ ہاں اپنی ہمت کے مطابق جتنی تیری ہمت ہے اس کے مطابق یہ کام کرو، ہمت سے زیادہ نہ کرو۔ اور ہمت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ابھی کیا نا وہ 1 کروڑ کا بیلنس مکمل ہو جائے نا بینک میں پھر اس کے بعد غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کرو گا۔ ہمت کا مطلب یہ ہے اپنے گھر کی روٹی چلتی ہو، بچوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں، بینک کا نہ سوچو، باقی جتنا بچے اس کا غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔
اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ کوئی اس راہ پر چل کر دیکھے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اور اپنی معرفت کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا نہیں اس بندے نے سارے دین کو جھٹلا دیا؟ بھئی کیا کیا؟ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بدبخت ہے جس کے دروازے پر بھوکا یتیم آیا، اس نے کھانا دینے کے بجائے اسے دھکا دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے اس نے سارے دین کو جھٹلا دیا۔ کیا مطلب؟ میں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کروں گا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں تمام درباروں پر لنگر چلتے ہیں، کوئی دربار مجھے لنگر کے بغیر بتا دیجیے کیوں؟ یہ وجہ ہے کہ اللہ کو یہ پسند بہت ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اس عمل میں قدم رکھ کر دیکھیے، پھر دیکھنا آپ پر کیسی کیسی نوازشات ہوتی ہیں۔ کبھی یہ آزما کر دیکھنا، یہ عمل کر کے دیکھنا۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں جب پہنچا تو حضور کلام فرما رہے تھے، کلام میں پہلا ارشاد تھا کہ سلام کی کثرت کرو، دوسرا ارشاد کیا تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تیسرا ارشاد یہ تھا اپنے اعزا اقارب سے میل جوڑ رکھو، رشتے توڑو مت، رشتے جوڑ کر رکھو، رشتوں کو مضبوط سے مضبوط کرتے جاؤ۔ اور اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اگلا رشتہ دار تمہاری عزت کرے تبھی جانا ہے، نہیں، وہ تمہیں دھکے بھی دے تو پھر بھی جانا ہے۔ جانتے ہیں آپ ابو جہل گالیاں بھی دیتا تھا، جانتے ہیں آپ کانٹے بھی بچھاتا تھا۔ مکہ کی سرزمین پر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کا فرعون اتنا بڑا دشمن نہیں تھا جتنا میرا فرعون دشمن ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کا فرعون کون ہے؟ فرمایا ابو جہل میرا فرعون ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اتنی دشمنی کے باوجود حضور ہر روز اس کے دروازے پر جاتے اور دستک دے کر کہتے چچا ٹھیک ہو نا، گھر میں خیریت ہے نا؟ ہر روز پوچھ کر آتے تھے۔ وہ گالیاں دیتا اور میرے آقا اس کا حال پوچھ کر۔ یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار کھانا کھلائے، رشتہ دار آپ کے لیے دروازے کھولے، گلاب کی پتیاں نچھاور کرے، آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ کا جو ہے نا وہ استقبال رکھا ہو تو پھر آپ اس کے ہاں جائیں۔ رشتہ دار دھکا بھی دے پھر بھی اس سے میل ملاپ مت توڑو۔ یہ آقا کے فرمودات میں سے ایک فرمان ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھو۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ 3 کام کرو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے جب یہ سنا نا تو میں نے اسی وقت یقین کر لیا کہ یہ کلام صرف اللہ کا آخری نبی ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن کلمہ پڑھ کر نا میں تھوڑا سا نا چھپ گیا۔ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا حضور ابھی آپ نے میرے ایمان کا اظہار نہیں کرنا، میرے ساتھ وہ یہودی بھی آئے ہوئے، ذرا ان سے میرے بارے میں پوچھ لیں کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ اب وہ یہودی جو آئے تھے ساتھ وہ آئے حضور کے پاس۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں چھپا ہوا تھا تو سرکار نے مجھ سے پوچھا تم میں کوئی عبداللہ بن سلام بھی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اب ہم عبداللہ بن سلام، اس وقت ان کا نام حسین تھا، تم میں کوئی حسین بن سلام بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، ہم سب میں سب سے بہترین انسان ہے، وہ اچھا، اس کا باپ اچھا، اس کا دادا اچھا، وہ ہمارا عالم ہے، وہ ایسے بڑی تعریفوں کے پل باندھے۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں اسی وقت نمودار ہوا اور میں نے ان کے سامنے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ جتنے یہودی تھے نا وہ سارے کہنے لگے اس سے برا کوئی نہیں، اس سے گندا بندہ کوئی نہیں۔
یہ بہت برا انسان ہے. پہلے ایک لمحہ پہلے کہتے تھے اس سے اچھا کوئی نہیں، اب اسی وقت کہنے لگے یہ برا بہت ہے. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور ان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، ابھی مجھے اچھا کہہ رہے تھے ابھی برا کہنا شروع، تو یہ جھوٹے ہیں اسی لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. آقا کریم نے ان کے بارے میں بڑی بشارتیں دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی اس طرف اس راستے سے ایک بندہ آنے والا ہے، وہ جنتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پلٹ کر دیکھا تو عبداللہ بن سلام تھے. ایک مرتبہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا. سرکار نے پوچھا کیا؟ کہتے ہیں ایک اونچا درخت ہے اور اس درخت کی چوٹی پر کوئی چیز ہے اور مجھے آواز دی جا رہی ہے اس درخت کے اوپر چڑھ کر اس کی چوٹی پر جو چیز ہے نا اس کو پکڑو. تو میں نے کہا اس درخت پر چڑھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. پھر میں نے کیا دیکھا، ایک نوجوان آیا، اس نے میرے بازو پکڑ کر اوپر کو کیے تو میں درخت پر چڑھنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ میں درخت کی چوٹی پر پہنچ گیا اور میں نے اس چیز کو پکڑ لیا اور پھر میں نیچے اتر آیا. حضور یہ خواب میں نے دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ وہ درخت اسلام ہے، اس کی چوٹی عروج اسلام ہے، عروج اسلام ہے، اور تیرا اس کو ہاتھ لگا کر واپس آنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم اسلام کی آخری چوٹی تک پہنچے گا اور اللہ تجھے لمبی عمر دے گا اور تم پھر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا. اس کی تعبیر یہ ہے. یہ ان کے فضائل ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. اچھا یہ آیہ کریمہ کا نازل ہوا. حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور عبداللہ بن سلام بھی ہمارے ساتھ تھے. حضور یہودیوں کی عبادت گاہ میں آئے. آقا کریم یہودیوں کی عبادت گاہ میں آئے، آ کر یہود سے کہا تم میں کوئی 12 لوگ جو گواہی دے دیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. یہود بیٹھے ہوئے تھے اپنی عبادت گاہ میں جمع تھے، تو میرے آقا نے فرمایا تم میں کوئی 12 لوگ جو گواہی دے دیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تو دیکھو اس 12 لوگوں کی گواہی سے تمہارے مستقبل کے حالات بہتر ہو جائیں گے، تمہارے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی. حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کوئی 12 جو گواہی دیتے میں اللہ کا سچا رسول ہوں. پھر کوئی نہیں اٹھا. حضور پلٹ کر آنے لگے. عبداللہ بن سلام جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ گواہی دینا دیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس موقع پر قرآن کی یہ آیہ نازل فرمائی قل ارأیتم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان کان من عند اللہ، تم کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ حضور پر بہتان لگاتے ہیں، یہ خود کرتے ہیں، یہ خود بناتے ہیں. اچھا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کا کلام ہوا وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کلام کا انکار کر دیا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اس جیسی کتاب کی مثل کا تمہیں سے ایک بندہ گواہی دے چکا ہے. اور وہ بندہ کون ہے؟ عبداللہ بن سلام. تمہیں سے اس مثل کا ایک بندہ گواہی دے چکا ہے. وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم تکبر کر رہے ہو. سچی بات یہ ہے کہ تمہیں بھی پتہ یہ اللہ کا کلام ہے. وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم تکبر کر رہے ہو. سچی بات یہ ہے کہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب سنو، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. میں نے کئی مرتبہ کہا کسی کو تھپڑ مارنے والا ظالم نہیں ہوتا، کسی کا حق چھیننے والا بھی ظالم ہے.
نماز نہ پڑھنے والا بھی ظالم ہے، حق کی گواہی نہ دینے والا بھی ظالم ہے، سچوں کا ساتھ دینے والا نہ دینا یہ بھی ظلم ہے، جھوٹوں کے ساتھ چلنا یہ بھی ظلم ہے، ظالم کا ساتھی بن جانا یہ بھی ظلم ہے۔ ضروری نہیں کسی کو تھپڑ مارو تو پھر ظالم بنیں گے، ظلم کی ہزاروں قسمیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تم نہیں مان رہے نا تو اس کا سبب یہ ہے کہ تم ظالم لوگ ہو، تمہارے ظلم کی وجہ سے تمہیں ہدایت نصیب نہیں، تمہارا ظلم جو ہے وہ تمہیں ہدایت کی طرف نہیں آنے دے رہا۔ اللہ سے